बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, मई की 22 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज एहतजाज करने जा रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था, बार बार कहा, कि ताकत का इस्तेमाल हुकूमत करेगी। अपोजिशन करती है, मुजाहरा करती है, जोर लगाती है, लेकिन जोर हुकूमत लगाएगी। ताकत का इस्तेमाल हुकूमत करेगी। लीथल ब्रूटल हुकूमत साबित होगी। आम तौर पर क्या होता है कि हुकूमत करती है ये कि हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो मुफाहमत की फ़िज़ा बनाती है, अपोजिशन को एतमाद में लेती है, माहौल बनाती है। लेकिन यहाँ हुकूमत जो है, चूंकि उसको ऐसी थपकी मैसर है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है, तो हुकूमत ताकत का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से मैंने आपको एक बात बताई थी कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी एहतजाज आज ही के रोज़ करना चाहती है अवाम के कुछ इशूज़ पर, और मौलाना फजलुर रहमान की जमात एहतजाज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की धुलाई होगी। अब PTI ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली और जनरल सेक्रेटरी लाहौर गुलाम मुहिउद्दीन दीवान को पंजाब पुलिस के एहलकार और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद गिरफ्तार करके साथ ले गए। पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए भारी नफरी के साथ घर में दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई। खवातीन और बच्चों पर बंदूकें तान कर खौफ व हिरास फैलाया। पुलिस घर से तमाम कैमरे, DVR, कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन्स भी साथ ले गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये अहले खाना ने उनको बताया है। उन्होंने इसकी फुटेज भी जारी कर दी, आप फुटेज में देख सकते हैं। धड़ाधड़ पुलिस वाले एक के बाद एक दरवाजे कूदे, अंदर गए, दरवाजे खोले, और फिर उसके बाद उन्होंने दीवान साहब को साथ लिया और बड़ी तादाद में एहलकार उनको साथ लेकर चले गए। कई दीगर रहनुमाओं के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, ताकि आज का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ना कर सकें। उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। तो हुकूमत के इरादे हर बार सड़क बंद करने के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से हमें नज़र आए हैं। ये जो दावा किया गया था ना अंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि एक मुफाहमत और मंगल वाले एहतजाज के बाद एक मुफाहमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लाइन्स दी गई कि ये आप करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो बाकी चीज़ों के लिए आप आज़ाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी जमहूरी हक एहतजाज के लिए भी आज़ाद नहीं है, और ये सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आज़ादी देना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक से दो बार अगर ये कर ले आज़ादी के साथ, तो फिर होगा, मोमेंटम बनेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, बल्कि कंट्रोल के काबिल भी नहीं रहेगी। इसीलिए आप देखिए, कराची में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुराने खाते खोलकर उनमें डाल दिया गया, और वो बेचारे अब बकरीद भी घरों पर नहीं गुजार सकेंगे। महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज प्रेस क्लब के नज़दीक कराची में कर रहे थे। आलमगीर खान महसूद, दावा खान साबिर, वो बेचारा अपनी बेटी की शादी पर पैरोल पर रिहा हुआ, और उसके बाद वापस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, और किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रेन मिस की, एहतजाज की ट्रेन मिस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों ने मिस की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बड़ों ने मिस की, किसी यकीन दहानी की बुनियाद पे मिस की, या कुछ और था, लेकिन बहरहाल ये ट्रेन इन लोगों ने मिस की, और अब इन्हें बार बार इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आपने पूरे मुल्क में मोमेंटम बनाने की बात की, बनाया, हमने कराची में दिखाया, बाकी जगहों पर दिखाया, लोग निकले आपके साथ, और ऐसे निकले कि आप खुद हैरान हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में जब इवेंट को हमने कवर किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी हैरान परेशान थे कि यार ज़बरदस्त किस तरह से लोग निकले। और उसके बाद आप इन्हीं लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखिए, तो आपको अंदाज़ा क्या होता है कि ये लोग जो हैं अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। दूसरा, मुझे इस वीडियो में आपसे बात करनी है, कल रात शफ़ी जान साहब जो हैं वो मौजूद थे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में। हम बार बार बात कर रहे हैं कि कुछ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हाल ही में बनाए गए हैं, ख़ास मकासद के तहत बनाए गए हैं, काला चैनल, पीला चैनल, लाल चैनल, इस तरह के इनको नाम दिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक अदद चैनल के बारे में शफ़ी जान साहब तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और तलत हुसैन साहब बात करते, काला चैनल, मुझे तो काला चैनल नज़र नहीं आता, तो नहीं नज़र आता।
مخصوص حالات مخصوص اوقات میں نظر نہیں آتا، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے. جیسے طلعت حسین صاحب چونکہ بہت سینئر ہیں، تو وہ جب شفیع جان صاحب سے کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہنے لگے پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں نام لوں، کہنے لگے جب یہ تو کہہ رہا ہوں نام لیں آپ. تو شفیع جان صاحب نے پختون ڈیجیٹل کا نام لیا. میں نے پختون ڈیجیٹل نہیں دیکھا کیونکہ وہ میں کئی دفعہ پشتو میں جو چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں سمجھ پاتا، اردو میں بھی ہوتی ہیں ان کے یہاں. لیکن بہرحال یہ جو کالے پیلے لال چینل وغیرہ ہیں بات ہو رہی ہے، شفیع جان صاحب نے ایک نام لیا، طلعت حسین صاحب ان کا مذاق اڑاتے. اچھا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے بطور صحافی اپوزیشن کا وہ شخص جس کو مار پڑ رہی ہو اور وہ کچھ نام نہ لے رہا ہو بلکہ اشاروں میں بات کر رہا ہو، طاقتور حلقے، مخصوص حلقے، اسٹیبلشمنٹ، اور پھر اس کے بعد وہ اسی طرح کے استعاروں کے ساتھ بات کر رہا ہو، تو آپ پوچھیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہے کہ آپ کو نہیں معلوم کس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اطمینان سے کہیں نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں. یہ کریئر کی ابتدا میں نون لیگ کو مار پڑ رہی تھی، ہم سے بھی کان میں بتاتے ہوئے سوال کروائے گئے، ہم نے کیے اور یہ ہم نے کیے ہیں. اور نیوز میں کیونکہ وہ ایک سرٹن لائن ہوتی ہے، آپ اس سے آگے کیا جائیں گے. طلعت حسین صاحب پروگرام کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے، اور اگر آپ پھر پروگرامنگ میں آئیں اور آپ کچھ ایڈیٹوریلی انڈیپینڈنٹ ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خود جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال آپ کی شخصیت وہاں پر پیش کر رہا ہے، آپ کا سوال پیش نہیں کر رہا. تو طلعت حسین صاحب نے جو سوال کیا اس کے بعد شفیع جان صاحب کی گفتگو پر یہ بات کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اچھا جواب نہیں دے پائے شفیع جان. تو فواد چودھری صاحب آئے اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹر پہ آگے لکھا کہ شفیع جان جتنا وقت اپنے میک اپ پر لگاتا ہے اتنا وقت تھوڑی سی ریسرچ پر لگائے تو طلعت حسین جیسے چپڑکناتی ہے، طلعت حسین جیسے چپڑکناتی کو بتاتا کہ ثبوت یہ ہے کہ تمہیں 16 دن کی کنسلٹنسی کے لاکھوں روپے دیے گئے. تمہاری سوشل میڈیا ٹیم جو ہزاروں میں تنخواہ لیتی تھی اسے لاکھوں روپے کی تنخواہوں میں ٹیکس کے پیسوں سے سرکاری ٹی وی پر رکھا گیا اور خود تمہیں سما میں نوکری دلوائی گئی تاکہ عمران خان کے خلاف بکواس کر سکو. یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور طلعت حسین صاحب کو تو ٹھیک ٹھاک بری طرح سے رگڑا، لیکن شفیع جان صاحب کو بھی رگڑ دیا اور بہت برا رگڑا. فواد چودھری صاحب یہ تمام کام کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نکالے جا چکے، آپ قابل قبول نہیں ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ نریٹو بھی بلڈ کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی ٹکا کے دے سکتے ہیں، مخالفین کا منہ بھی بند کروا سکتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب یہ مخالفین کا منہ بند کرواتے ہوئے جب ان کو دو چار مار رہے ہوتے نا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیچھے کیا تو اپنی بندے کے منہ پہ بھی مار دیا. لیکن فواد چودھری صاحب وہ مار جاتے ہیں اور اس کے بعد جب کوئی وہ مارنے پہ کہتا ہے نا ویل ڈن تو فواد چودھری صاحب اس کو بھی ری پوسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک مکہ 4 مکوں میں بدل جاتا ہے. یہ کام فواد چودھری صاحب نے کیا ہے. لیکن طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کو اگر جواب دیں گے تو دیکھیں گے ہم طلعت حسین صاحب کی اس کنسلٹنسی کی کہانی پہلے بھی آ چکی ہے، دیگر چیزیں آ چکی ہیں. ہمارے ہاں اس حکومت نے وہ صحافی جن سے مخصوص انٹرویو کروائے ان کو سرکاری نوکریاں دیں، ان کو دیگر چیزیں دیں، کچھ کو تمغے دیے، مختلف چیزیں کروائیں، اور ان صحافیوں کا ظاہر ہے کہ پانچوں گھی میں سر کڑاہی میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے. اس کے بعد آخری چیز مجھے اس ویڈیو میں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر ایک کراچی میں واقعہ پیش آیا اس کی بات کریں گے. محسن نقوی صاحب بیک ٹو بیک 2 بار ایران پہنچے ہیں. مسعود پزشکیان سے ملاقات، عراقچی صاحب سے ملاقات، ایران کی قیادت کے دیگر لوگوں سے ملاقات. یہ جو ڈائلاگ والی بات ہے، پاکستان کا ایک رول ہے ثالث کا، امن کے قیام کے لیے رول، اس کی تمام تر ایفرٹ پہ محسن نقوی صاحب نے انٹری دی، ایک دورہ کیا، پھر فوراً ایک دورہ کیا. یعنی اتنا جلدی دورہ بندہ کراچی کا نہیں کرتا پاکستان کا کوئی منسٹر اسلام آباد سے، جتنے جلدی دورے محسن نقوی صاحب نے ایران کے بیک ٹو بیک کر لیے. بڑی بات ہو رہی ہے اس پر. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر 2 دورے، یہ 24 گھنٹے کے اندر 2 دورے شاید نہیں تھے، لیکن بہت جلدی بہت کم وقت میں بیک ٹو بیک 2 دورے. ایک دورے سے تو واپس آئے اور بلوچستان میں جا کے وزیر اعظم کو جوائن کیا، ایران سے ہی واپس بلوچستان پہنچے تھے محسن نقوی صاحب. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایران سے بات کرنا، پاکستان کا وزیر داخلہ جا کر اگر بات کر رہا ہے تو یہ کام جو ہے
یہ وزیر خارجہ کا ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کام کرے گا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی صاحب. میں بار بار یہ جملے دہراتا ہوں نا کہ نہ نون میں، نہ پی پی میں، نہ ایم کیو ایم میں محسن نقوی صاحب اس ہائیبرڈ حکومت میں ہائیبرڈ حکومت کے دوسرے فریق کے نمائندے ہیں. اور محسن نقوی صاحب جب یہ کام کر رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے کہا ایکسکیوز می ذرا جگہ دیجیے گا، سائڈ پہ ہوں اور جگہ دیں ذرا سی. اور اطمینان سے محسن نقوی صاحب داخل ہو گئے. اور ڈار صاحب وہ نہیں ہوتا بندہ دیکھتا رہتا کہ یار یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، تو وہ ہوا ہے. ایک اینکر ہیں، وہ ایک منسٹر گزر رہے تھے تو وہ بھی ایسے کر کے سیکیورٹی والوں کی جانب سے سائڈ پہ کی گئی تھی کہ سائڈ پہ ہوں، اور وہ بالکل سائڈ پہ نہیں گیا، کندھا گھما کے انہوں نے جگہ دی اور پھر یوں نہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ڈار صاحب کے ساتھ وہ کی ہے اس سسٹم نے، اور محسن نقوی صاحب کی اس میں انٹری ہو گئی. حالانکہ کام تو دوسرے ملک جا کر بات کرنے کا وزیر خارجہ کا تھا. ہمارے یہاں کئی صحافیوں نے ڈار صاحب چھا گئے، حالانکہ وزیر خزانہ رہے، لیکن وزیر خارجہ کے طور پر ڈار صاحب نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ڈار صاحب کو دیکھو، اور اب دیکھو اب وہ صحافی جو ہیں وہ بیچارے چپ ہیں، نون لیگ والے چپ ہیں. یعنی بندہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جناب، یہ وزیر داخلہ ہے پاکستان میں، آپ نے ان کو کرکٹ بھی دیا ہوا ہے، وزارت داخلہ بھی دی ہوئی ہے، اسلام آباد بھی ان کو آپ نے دیا ہوا ہے، کچھ دیگر معاملات میں بھی، پنجاب کے معاملات میں بھی یہ شروع میں بہت زیادہ دخل دے چکے. اب یہ بھی وہ کہیں گے یار مطلب چھوڑ دیں ہمارے لیے، یہ ہمارا ہے. لیکن نہیں، نون لیگ چپ کہ ٹھیک ہے یار جو ہو رہا ہے ہونے دو اطمینان کے ساتھ. میں نے کہا تھا کراچی میں جو پیش آیا اس کی بات کریں گے. پنکی کو لایا گیا جوڈیشل کمپلیکس، ATC کی عدالت ہے سینٹرل جیل کراچی کے اندر، اور اوپر نیچے 2 بلڈنگز ہیں، اور وہاں دور تک بہت لمبا کوریڈور، اور ان میں ATCs ہیں، مسلسل عدالتیں ہیں. تو وہاں انمول پنکی کو پہلے بھی لایا گیا تھا جب اس نے کہا تھا نا ہماری پالیٹکس کے راجہ پرویز اشرف کہاں ہیں. اشرف نہیں تھا اس میں، راجہ پرویز کہاں ہیں. اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے بڑی اس پہ وضاحتیں بھی دی اور کہا یہ کروایا جا رہا ہے. اب کی بار پنکی کو لایا گیا ہے تو صحافیوں کو بالکل باہر نکال دیا گیا ہے. وہ بیچارے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور گاڑیاں اندر جا رہی ہیں، مدعی اندر جا رہے ہیں، جو اندر رہتے ہیں وہ اندر جا رہے ہیں، کیونکہ شروع میں وہاں پر کچھ اپارٹمنٹس میں اسٹاف کے رہنے کی جگہ ہے، وہ سب اندر جا رہے ہیں. اور صحافی جو ہے وہ پین پیپر پکڑ کے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے نوٹس بنا رہے ہیں. اور یہ پین پیپر پکڑ کے موبائل فون میں چیزیں ریکارڈ کرنے کے دور میں نوٹس اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس جگہ پہنچ کر ایسے زبردست جیمر لگے ہوئے ہیں. میں نے آزاد کشمیر میں کوریج کی، اسلام آباد میں کوریج کی ہے، پشاور میں کوریج کی ہے، لاہور میں کی ہے، پورے پاکستان میں جگہ جگہ کوریج کی ہے. لیکن جیسے جیمر کراچی اس جیل میں لگے ہوئے ہیں ایسے جیمر کہیں نہیں ہیں. یہاں تو آس پاس کے رہنے والے بیچارے پریشان رہتے ہیں، ان کے بھی سیل فونز کام نہیں کرتے. تو وہ جب بیچارے دروازے پر کھڑے ہوئے ان لوگوں کے سیل فونز کام نہیں کر رہے، بیچارے پین پیپر پکڑ کے کچھ اپنے موبائل میں کچھ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انمول پنکی صاحبہ آ رہی ہیں. اور پولیس نے یہ دیکھ کر کہ یہ آتی ہے کوئی ایسی پھل جھڑی چھوڑتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے، تو پولیس نے سب کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.